السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے صدقہ فطر کا بیان کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا روزہ آسمان و زمین کے بیچ میں رکا رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ اب کچھ مسائل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ عید کے دن صبح صادق جیسے ہی شروع ہوتا ہے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی کے تحت جو شخص صبح صادق سے پہلے مر گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، یا کوئی مالدار تھا وہ بھکاری ہو گیا، فقیر ہو گیا، مثلاً مالک نصاب نہ رہا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح صادق شروع ہونے کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، یا کوئی شخص کافر تھا اور صبح صادق شروع ہونے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، یا کوئی شخص فقیر تھا، بھکاری تھا، یعنی مالک نصاب نہیں تھا، اور صبح صادق شروع ہونے کے بعد وہ مالدار ہو گیا، غنی ہو گیا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ اسی کا الٹا لے لیجیے کہ صبح صادق شروع ہونے سے پہلے کوئی شخص کافر تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، یا صبح صادق شروع ہونے سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، یا کوئی شخص فقیر تھا، مالک نصاب نہیں تھا، بھکاری تھا، اور وہ صبح صادق شروع ہونے سے پہلے غنی ہو گیا، مالدار ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح صبح صادق شروع ہونے کے بعد کوئی شخص مر گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب رہے گا۔ اسی طرح صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر واجب ہے۔ اور اب میں آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کروں کہ صدقہ فطر کس کا کس پر واجب ہے۔ تو سامعین اکرام، مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے، یعنی وہ اپنا خود کا بھی صدقہ فطر ادا کرے گا اور اپنے چھوٹے بچے یعنی نابالغ بچوں کا بھی صدقہ فطر ادا کرے گا، جبکہ بچہ خود مالک نصاب نہ ہو۔ اور اگر بچہ مالک نصاب ہے تو اس کا صدقہ فطر اسی کے مال سے دیا جائے گا، یعنی جو بچہ مالک نصاب ہے اس کے مال سے ہی اس کا صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح پاگل اولاد ہے، وہ اگر بالغ ہو لیکن غنی نہ ہو تو اس کا صدقہ فطر اس کے باپ پر واجب ہے، اور اگر مالدار ہو، وہ پاگل اولاد بالغ ہو اور مالدار ہو تو خود اس کے مال سے صدقہ فطر اس کا ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے یا کسی بدمعاشی کی وجہ سے جان بوجھ کر کے یا کسی عذر کی عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور بدمعاشی کر رہا ہے تب بھی صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا۔ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ اور کہ باپ اگر نہ ہو بچے کا تو دادا یہ باپ کی جگہ پر ہے،
تو دادا اپنے فقیر یتیم پوتے پوتی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا، اس پر واجب ہوگا ادا کرنا۔ ایک مسئلہ اور آخری کہ اپنی بیوی اور عاقل بالغ اولاد کا صدقہ فطر اس مرد کے ذمے نہیں ہوتا ہے، یعنی جس کی اولاد بالغ ہو جائے اور جو اس کی بیوی ہے اس کے ذمے مرد پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اگرچہ یہ دونوں اپاہج ہوں، یعنی معذور ہوں، اپاہج ہوں، تب بھی صدقہ فطر مرد پر واجب نہیں ہے، اگرچہ ان کا خرچہ اسی مرد کے ذمے ہوں تب بھی صدقہ فطر اس پر واجب نہیں ہے۔ سامعین اکرام، آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے، انشاءاللہ العزیز عن قریب ایک اور ویڈیو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔